الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کام کہ جن سے ایک حاجی کو احرام کی حالت میں بچنا چاہیے، جن کو عربی زبان میں محظورات الاحرام کہتے ہیں، احرام کی حالت میں ممنوع کام۔ ان کاموں میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ بال کاٹنا، ناخن وغیرہ کاٹنا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو دوسرا کام ہے وہ کسی قسم کا فسق و فجور، شہوت کا کام یا بیوی کے ساتھ تعلقات، اور اسی طریقے کے ساتھ جو تیسرا کام ہے وہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ہے اور خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ یہ چار کام ایسے ہیں کہ جو تمام حجاج کرام پر یکساں ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے کام ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو مرد حضرات کے ساتھ خاص ہیں۔ مرد حضرات کے لیے سب سے پہلی جو پابندی ہے وہ لباس، کوئی بھی سلا ہوا لباس پہننا، یعنی قمیص پہننا، شلوار پہننا۔ تو اس سے یہ مت سمجھیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر کوئی بھی سلائی لگی ہو۔ اگر ایک انسان وہ احرام کی چادر ایسی پہنتا ہے جس کے کنارے وہ اس کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے، وہ اپنا کوئی بیلٹ ایسا باندھتا ہے جس کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے، تو یہ سلائی مراد نہیں۔ یعنی اس سے محدثین کرام نے وہ لباس مراد لیا ہے جو انسان کے اعضاء کے مطابق سلا ہوا ہو، اور اس کے اندر جس طرح ہم قمیص کے اندر، شلوار کے اندر ہم اعضاء اپنے ڈالتے ہیں، تو اس طریقے کے ساتھ اگر کوئی سلائی کیا ہوا لباس ہو۔ اور اگر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ایسا کوئی لباس جو سلائی کیا ہوا نہ ہو لیکن قمیص کی طرح بنایا ہوا ہو تو وہ بھی منع ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو مرد حضرات کے لیے شلوار قمیص پہننا، اور اسی طرح سر پر ٹوپی پہننا اور پگڑی وغیرہ پہننا، یہ مردوں کے لیے ممنوع کاموں میں سے ہے جو احرام کی حالت میں منع ہے۔ خواتین کے لیے جو منع کام ہے وہ نقاب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گلوز ہیں کہ خواتین ان کو احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتی۔ یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے کہ جو خواتین اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور ان سے ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ نقاب مراد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون اپنے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے، جس طرح صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی، جب کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے سر سے اپنے کپڑے کو لٹکا لیتی اور پردہ کر لیتی تھی۔ تو اگر کوئی ایسا خاتون کوئی ایسا پردہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور بلکہ یہ مطلوب ہے پردے کے لیے کہ خاتون اپنے چہرے کو چھپا کر رکھے، اور جو منع چیز ہے وہ نقاب ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جو گلوز ہیں، گلوز سے بھی مراد وہ چیز ہے جو انگلیوں کے مطابق بنائی جائے۔ اگر ایک خاتون اپنی چولی سے، اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھوں کو چھپاتی ہے تو یہ مطلوب اور اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ منع ہیں خواتین کے لیے، اور اس سے جو پہلے ہم نے بیان کی وہ مردوں کے لیے، اور کچھ عمومی چیزیں ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان بھولے سے یا لاعلمی کی وجہ سے ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ایسے شخص پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ اگر غلطی سے تم سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس بات پر ہے کہ جو تم اپنے دلی قصد کے ساتھ، دلی ارادے کے ساتھ کرتے ہو۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی انسان ان کاموں کو کر لیتا ہے تو اس پر فدیہ ہے، اور فدیے کی 3 صورتیں ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان 3 دن کے روزے رکھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان ایک بکری ذبح کرے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان
6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں پر فائدے کے لیے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ محظورات الاحرام کیوں ہیں، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایک عبادت کے اندر ہیں، وہ عبادت ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو، پڑی رہے، کہ ہم کوئی بھی یہ کام کرنے لگیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس عبادت کے اندر ہیں۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کاموں کی وجہ سے ہر امیر اور غریب کو برابر کیا۔ امیر کرے گا تو اس پر بھی حرج ہے، غریب کرے گا اس پر بھی یہ حرج ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور اللہ رب العزت کی طرف تضرع، اللہ رب العزت کی طرف جو یکسوئی ہے، وہ انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احسن انداز سے ہر عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔